رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. صدق اللہ العلی. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، علماء کرام اور طلاب عزیز، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے ذیل میں مسلسل چاند رات سے لے کر کے آپ حضرات کی خدمت میں ہم کلام ہونے کا شرف ملا ہے. آج اس کے اس مرحلے پر چند جملے آپ حضرات کی مقدس سماعتوں کی نظر کرنا ہے. ایام بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. بہرحال جو وقت بچا ہے اسے غنیمت سمجھتے ہوئے فضائل اور مصائب اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں بس یہی ایک سرمایہ ہے، یہی ایک آسرا ہے، یہی ایک امید ہے. اور یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے، اتنی بڑی دولت ہے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، جو کسی قوم کو نصیب نہیں ہوئی. میں نے ایک بات جملہ کہا تھا کبھی کسی مجلس میں کہ یہ ہماری فرش ازاں، یہ ذکر فضائل، یہ ذکر مصائب، کہ ایک ہی فرش پر بیٹھنے کے بعد ایک ہی عنوان کے تحت ہم دونوں چیزوں کا ثواب لے لیتے ہیں.
فضائل بھی بیان ہو جاتے ہیں، مصائب بھی بیان ہو جاتے ہیں، اور شاید یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مکمل ہیں، کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ذریعے سے ہی مکمل ہوتی ہیں۔ فضائل اس وقت زیادہ آشکار اور واضح روشن ہو جاتے ہیں کہ جب مصائب کا ذکر ہو، اور مصائب بیان ہوتے ہیں تو اس وقت اس میں درد زیادہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب فضائل بیان ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں ایک کو بیان کرنے کے ذریعے سے ہم اس علت اور اس سبب تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو اس کے پیچھے موجود ہے۔ تاریخ نے اس کو دیکھا کہ اہل بیت علیہم السلام کے اوپر آخر کیوں اس طریقے کے مصائب ڈھائے گئے، کیوں انہیں محرومیوں کا شکار بنایا گیا، آخر انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، ان کی غلطی کیا تھی، خطا کیا، ان کا گناہ کیا تھا۔ بہرحال ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ محب اہل بیت ہو یا محب اہل بیت نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، جب ایسی شخصیتوں کا انسان مطالعہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کے اوپر اس طریقے کے مصائب ڈھائے گئے، تو بہرحال ہر فطرت سلیم اور عقل سلیم رکھنے والا انسان یہ ضرور سوچے گا کہ جب یہ اتنے اچھے تھے، جب یہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے آئے تھے، کہ جب یہ صراط مستقیم دکھانے کے لیے آئے، جب لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے، جب ان لوگوں کو، آدمیوں کو انسان بنانے آئے، لوگوں کو اخلاق کا درس دینے کے لیے آئے، جب ان کی زندگی، پوری زندگی میں کوئی ایک غلطی نہیں ملی، تو پھر آخر اتنا اس کا سبب کیا ہے کہ وہ اتنا ستائے گئے؟ یہ سوال ایسا ہے کہ جس سے کوئی ذہن بچ نہیں سکتا، اور تاریخ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تاریخ بھی بچ نہیں سکتی ہے کہ جواب نہ دے، تاریخ کو جواب دینا پڑے گا، اور تاریخ نے جواب دیا بھی ہے۔ دوسری طرف جب ایسے مصائب بیان ہوتے ہیں، اگر صرف مصائب کا ذکر کیا جائے تو ہر ذہن سوچے گا کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی۔ یعنی ایک یہ کہ اگر فضائل بیان ہوں گے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب یہ اتنے اچھی ذات تھی اور اتنے اچھے لوگ تھے تو پھر ان کے اوپر مصائب کیوں پڑے؟ اور جب صرف مصائب بیان ہوں گے تو سوچا جائے گا کہ اتنے سخت ترین مصائب و آلام اور پریشانیاں اور مشکلات، اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ لہذا دونوں طرف سے بہرحال ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا، اور تاریخ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور تاریخ نے جواب دیا بھی ہے اور بہت سی جگہوں پر چھپایا بھی ہے۔ لہذا یہ ہمارے پاس جو دولت ہے، جو سرمایہ ہے، جو کہ صرف 1-2 دن اور رہ گئے ہیں، لہذا یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ فرش اعضاء، پہلی بات تو یہ کہ ذکر فضائل و مصائب، ذکر کربلا، کربلا کو زندہ کرنا، کربلا کو احیا کرنا، پیغام حسینی کو پہنچانا، شہداء کربلا کا وہ عظیم پیغام دنیا والوں تک پہنچانا، یہ صرف انہی 10 دنوں میں محدود نہیں ہے۔ ہم اسے بھول جائیں کہ یہ صرف 10 دن ہی ہمارے پاس ہیں، انہی 10 دنوں میں نہیں، یا یہ کہ یہ صرف محرم کا مہینہ یا سفر کا مہینہ یا 2 مہینے 8 دن صرف یہی ایام ہے کہ جس میں ہم ان کا ذکر کریں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات سے باہر نکلنا ہوگا۔ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرنا، توحید کو بیان کرنا، رسالت کو بیان کرنا، معاد کا ذکر کرنا، اخلاقیات کو سدھارنا، معاشرے کی اصلاح کرنا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا،
پیغام حسینی کو پہنچانا، پیغام اہل بیت کو پہنچانا، ان کے فضائل بیان کرنا، ان کے مصائب بیان کرنا، ان کے کردار کی روشنی میں، کربلا کی روشنی میں اسلام کو سمجھانا، اخلاق کو بتانا اور سمجھانا، یہ 10 دن یا 2 مہینے 8 دن میں محدود نہیں ہے، نہ دن محدود ہے، نہ رات محدود ہے، نہ مہینہ محدود ہے، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر قدم پر، پوری زندگی، ہر سانس ان پیغامات کو ہمیں دنیا تک پہنچانا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایام مخصوص ہو گئے ہیں ایام سوگواری سے، ایام عزا سے، لہذا یہ ایک بہترین موقع ہمارے لیے ہے، بہترین چانس ہے کہ جس میں ہم اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ یہ فرش عزا یہاں اسی سیرت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، بس ہماری تمہید ختم ہو چکی ہے۔ یہ اسی سیرت کو زندہ کرنے کی جگہ ہے کہ جس سیرت کو لے کر کے، جس سیرت کے ذریعے سے، جس کردار کے ذریعے سے پیغمبر اکرم نے ایسے بدترین ماحول میں کہ جہاں لوگ اتنا گر چکے تھے کہ ایک ہی مثال معمولاً زیادہ دی جاتی ہے کہ لوگ اتنا گر چکے تھے کہ اپنی ہی لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ یہ ایک ظلم ہے، اس سے بہت بڑے بڑے نامعلوم کتنے ایسے مظالم ہیں، ایسی جہالت ہے۔ لہذا ایسے برے ماحول میں کہ نہ لوگ پڑھے لکھے تھے، نہ لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، نہ اخلاقیات جانتے تھے، نہ تہذیب و تمدن تھا ان کے پاس، اگر کچھ جانتے تھے تو وہ کیا جانتے تھے؟ اونٹوں کی نکیل پکڑنا جانتے تھے بس۔ اب ذرا سوچیں کہ ایسے ماحول میں پیغمبر اکرم نے کتنی محنت کی ہے، کتنی زحمت کی ہے کہ لوگوں کے ہاتھ سے اونٹ کی مہار چھین کر کے اور حکومت کی باگڈور سنبھالنے کے لائق بنا دیا لوگوں کو۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ پیغمبر اکرم کی وہ زحمتیں ہیں۔ لہذا میری بات ختم ہو چکی یہاں تک تمہید کہ یہ فرش عزا پیغمبر اکرم نے اپنے کردار سے بھاگتے ہوئے لوگوں کو کھینچ لیا ہے، اپنے قریب بلا لیا ہے، جمع کر لیا ہے۔ وہی سیرت امام حسین علیہ السلام لے کر کے میدان کربلا میں پہنچے۔ لہذا ضرورت ہے، میں ایک جملہ جو اہم تھا اس کے لیے جو میں نے یہ تمہید باندھی ہے وہ کیا ہے کہ یہ فرش عزا دوسروں کو قریب لانے کے لیے ہے، جو قریب آج رہے ہیں ان کو دور بھگانے کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے فرش پر آنے کے بعد کسی کی دل آزاری ہو اور وہ ہمارے وہ حقائق کہ جو ہم منبر سے بیان کرنا چاہتے ہیں اس کو سنے بغیر چلا جائے، بجائے اس کے کہ اس کے دل میں محبت قائم ہو، کہیں نفرت پیدا نہ ہو جائے، کہ سارا مقصد ہی ختم ہو جائے، بجائے اس کے کہ ہم ثواب کرنے بیٹھے اور گناہ کر بیٹھے۔ لہذا یہ فرش عزا دوسروں کو قریب بلانے کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہم کسی کو قریب بلائیں گے نہیں، جب تک وہ یہاں آ کے بیٹھے گا نہیں، ہماری بات سنے گا نہیں، تب تک حقیقت اس تک پہنچے گی کیسے؟ لہذا میں یہ جملہ، جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی ہے وہ یہ ہے کہ اے میرے دوستو، اے میرے جوانوں، اے میرے بزرگوں، اے میرے بچوں، اتنا یاد رکھو کہ فرش عزا اس لیے ہے کہ جہاں کسی دین کی قید نہیں، مذہب کی قید نہیں، عمر کی قید نہیں، صنف کی قید نہیں ہے، فرقے کی قید نہیں ہے، بستی والوں کی قید نہیں ہے، یہ ایک آزاد ہے، یہ ایک اوپن یونیورسٹی ہے، ایک آزاد دانشگاہ ہے۔ یہاں کوئی بھی آئے، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی نسل کا، اس کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ ہم آغوش پھیلا کے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ کم سے کم آئے تو ہمارے پاس، جب یہاں آئے گا، ہماری بات سنے گا، کم سے کم شاید اس کے اندر نور ایمان چمک جائے، شاید اس کے نفس کی اصلاح ہو جائے۔ سب سے پہلے بہت توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے ہم اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی یہاں آ گیا تو ہم اس کا دل جیت لیں گے، ہم اس تک حقیقت پہنچا دیں گے۔ ہم اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں، ہم صرف دعویٰ اتنا کر سکتے ہیں کہ ہاں، ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ یہاں تک آ جائیں، ہم حق ان تک پہنچا دیں،
ہم حق کی باتیں ان کے کانوں تک، ان کے دلوں تک پہنچا دیں، ان کے ذہنوں تک پہنچا دیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے اور وہی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو جناب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ جب بعض مشرکین، بعض کفار آئے تھے اور آنے کے بعد دسترخوان پر کھانا کھایا تھا اور انہوں نے جب یہ درخواست کی تھی کہ اگر برا نہ مانو تو تم سجدہ کر لو، لوگوں نے جب سجدہ کیا یہ کہہ کے کہ سجدہ کرنے میں کیا جاتا ہے، ہم نے ان کا نمک کھایا ہے، ہم نے ان کی غذا کھائی ہے، ہم نے ان کا کھانا کھایا ہے، انہوں نے سر سجدے میں رکھا تو جناب ابراہیم نے کیا دعا کی تھی؟ پروردگار سر کا جھکا دینا میرا کام ہے، دل کا جھکا دینا تیرا کام ہے، آئیے مل کے دعا کریں، اسی راستے پر چلیں کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے پروردگار، فرش عزا تک لانا ہمارا کام ہے، ان کو حسینی بنا دینا یہ تیرا کام ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بھائی ہم دلوں کا حال نہیں جانتے، لیکن جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کم سے کم، کہ ایسی باتیں بیان ہوں، وہ حقائق بیان ہوں کہ لوگ یہاں آئیں۔ جب یہاں آئیں گے، بھائی خود معصوم نے ضمانت دی ہے، 8ویں امام کی روایت ہے، عالم آل محمد ارشاد فرماتے ہیں لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محنت اور مشقت کی کوئی بات ہی نہیں ہے، صرف ہمارا کلام، ہماری گفتگو تم ان تک پہنچا دو، کیونکہ لوگ جب ہمارے کلام کے حسن کو دیکھیں گے تو خود بخود وہ ہماری اتباع کرنے لگیں گے۔ یعنی ہمارا کام کیا ہے؟ منبر سے اختلافی باتوں کے علاوہ یا اپنا جوہر دکھانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم معصومین کے کلام کا جوہر پیش کریں۔ معصومین کا کلام خود اس کے اندر وہ مقناطیسی پاور پایا جاتا ہے، وہ مقناطیسی قوت ہے، وہ جاذبیت ہے، خدا کے کلام میں وہ جاذبیت ہے کہ وہ سارے واقعات آپ کے مد نظر ہیں کہ جب وہ مہمان مکے میں پہنچا اور ابو لہب اور ابو سفیان اور ابو جہل اور ایسے ایسے افراد تھے، اور اس کے بعد اس کو کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں جا رہا ہوں طواف کرنے کے لیے، کہا مت جاؤ۔ جب واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا، اور آخر میں جب نہیں مانا تو کہا اچھا یہ روئی لے لو اپنے کان میں ڈال لو تاکہ وہ آواز سننے نہ پائے، اس لیے کہ ان کو ڈر تھا۔ سچا واقعہ ہے یہ کہ پیغمبر روزانہ وہاں پر جا کے تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، جو آیتیں نئی نازل ہوتی ہیں، اور اس انداز سے تلاوت کرتے ہیں کہ اگر اس نے سن لیا تو یہ گرویدہ ہو جائے گا، لہذا کان میں اپنے روئی لگا لو۔ اور وہ واقعہ مشہور ہے۔ پہنچا آخر میں اس کے ذہن میں یہی سوال ہوا، آخر ہم کو منع کیوں کیا ہے سننے سے؟ کبھی کبھی دشمن خود اپنی چال میں پھنس جاتا ہے، اگر وہ نہ کہتا، منع نہ کرتا تو شاید وہ متوجہ بھی نہ ہوتا، لیکن جب چونکہ اس نے تاکید کر دی تھی کہ سننا نہیں ہرگز، اور روئی لگا لو، اتنی زیادہ تاکید کہ روئی اپنے کان میں ٹھونس لو، لہذا اس نے کہا نہیں کوئی بات تو ہے، لہذا اس نے فوراً روئی نکال دی۔ اب جب نکالا اور وہ آواز آئی دل نشین، تو پھر وہ بھول گیا سب کچھ اور وہ آیتوں میں غرق ہوتا چلا گیا، اور اس کے اندر پھر آخر میں نور ایمان اس کے اندر چمکا اور وہ مومن بھی ہو گیا، مسلمان بھی ہو گیا۔ لہذا جو ضرورت ہے وہ یہ کہ معصومین کے اس کلام کو اور اس کی شیرینی کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے بس۔ اب یہاں سے میں گریز کروں، یہ ایک مقدمہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کیونکہ معصوم کے کلام کے اندر، اب چونکہ لفظ معصوم آیا ہے، اور میں نے پرسوں کی مجلس میں بھی کہا تھا اور کل اشارہ کیا تھا کہ پروردگار عالم جب نظام کائنات کسی کے حوالے کرتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے عصمتی کردار دیکھتا ہے کہ آیا یہ معصوم ہے کہ نہیں ہے، اس کے نفس میں کتنی گنجائش ہے، کتنی استطاعت ہے، کس حد تک یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے اور برداشت کر سکتا ہے۔ اب یہیں سے اگر ہم ذرا سا غور کریں تو پیغمبر اکرم کی حیات ابتدائے بعثت ہے۔ میں ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ وہ مرحلہ بیان کر سکوں، بلکہ رک کر کے ایک جملہ کہہ دوں۔ بہت سی تاریخ کی کتابیں ایسی ہیں، تفسیر کی کتابیں ایسی ہیں کہ جس کو جب ہم
پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور لوگ ہم سے ریفرنس مانگتے ہیں، حوالہ مانگتے ہیں، تو ہم ان کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ چونکہ علماء کا مجمع ہے، طلاب کرام ہے، لہذا بیان کرنا ضروری ہے۔ اور جب ان کتابوں کا نام لیتے ہیں تو لوگ رکوع تک جھک جاتے ہیں احترام میں کہ یہ تو اتنا بڑا مورخ ہے۔ دیکھیے، بڑا مورخ ہونا ہمارے نظر میں معیار نہیں ہے۔ بڑا مورخ ہونا، مشہور ہونا معیار نہیں ہے، حق بیان کرنا معیار ہے۔ ورنہ طبری جیسے مورخ کہ جس کا بہت بڑا نام ہے، اگر فہرست تیار کی جائے تو طبری نے جو خیانتیں کی ہیں، بہت جرأت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا استاد اساتید کہتے ہیں، بزرگ استاد نے بیان کیا اس کو اور نشاندہی بھی کی ہے کہ بہت سی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر طبری نے حقائق کو چھپایا ہے، جملوں کو کاٹ دیا ہے، احادیث کو آدھا کاٹ کے آدھا نقل کیا ہے، الفاظ کو بدل دیا ہے۔ خود صحیح بخاری میں موجود ہے اس طریقے کی باتیں کہ جس کا نام ہی صحیح ہے، اور وہ کتنا صحیح ہے یہ تو لکھنے والا جانتا ہے، اور آج کے محققین جانتے ہیں کہ وہ کتنی صحیح ہے، کہ قرآن کے بعد جس کو سب سے بڑا درجہ دیا جا رہا ہے، ایسی صحیح کتاب کہ جس کا نام صحیح ہے، کہ جس نے پیغمبر کی صحیح سیرت کے اوپر انگلی اٹھا دی ہے۔ اب آپ خود ہی سوچیں، میں اس سے زیادہ کھل کے اور کیا کہوں، کہ جس نے پیغمبر کی اصلی اور صحیح سیرت کے اوپر انگلی اٹھا دی ہے اور اس کو غلط بیان کرنے کی کوشش کر دی ہے۔ جہاں کہیں بھی مولا کائنات کے فضائل کا ذکر ہوا ہے، وہاں پر طبری نے کئی جگہ پر کاٹ دیا ہے اور نام ہٹا کے اور لفظ قضا 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 لگا دیا کہ ایسے ویسے کیسے جیسے تیسے۔ یہ کیا ہے؟ اتنی کئی جلدوں میں کتابیں لکھ گئی، وہ ساری روایتیں کہ جو ان کے مطلب کی روایتیں تھی وہ ان کو یاد رہی، جہاں علی کا مسئلہ آ گیا وہاں بھول گئے، قضا اور قضا یاد رہا۔ کمال کی بات ہے یہ۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ تحقیق کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کس نے کہاں پر خیانت کی ہے، کس نے کہاں پر امانت داری کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ محقق اگر ہم ہیں تو محققین کی یہ ذمہ داری ہے۔ ابن اسیر کو دیکھ لیں، خود ابن اسیر نے بھی اسی طریقے سے، خود ابو حنیفہ دینوری کو دیکھ لیں اخبار طوال میں، خود اسد الغابہ میں آپ دیکھ لیں، یہ سب جو معتبر جو کتابیں مانی جاتی ہیں، بڑی تاریخ کبیر میں دیکھ لیں، تفسیر کبیر میں دیکھ لیں آپ کہ یہ سب ایک ہی راستے پر چلتے چلے گئے ہیں۔ بس معاف کیجئے گا، میں ذرا یہ خشک تھوڑی سی تمہید ہے جس بات بیان کرنا ہے آپ کے سامنے، کیونکہ صرف 1-2 دن رہ گئے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ وہ بات کو سمیٹ دیا جائے کہ جہاں کہیں بھی اہل بیت کے فضائل کا ذکر ہوا، اور بالخصوص ایسی فضیلت کی جو کسی دوسرے کے بارے میں نہیں ہے، جو مخصوص ہے امیر المؤمنین سے، تو وہاں پر حسد اور جلن میں یا تو نام ہٹا دیا مولا کا، یا وہ فضیلت کا وہ جملہ ہٹا دیا۔ میں مثال دے دوں آپ کے سامنے، مثلا پیغمبر اکرم نے ذوالعشیرہ کے میدان میں، ذوالعشیرہ کے موقع پر آواز دی، ایکم یوازرنی علی ھذا الامر، کون ہے کہ جو میری مدد کرے گا اس امر پر، جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرے بعد من بعد میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا۔ 3 مرتبہ پیغمبر نے کہا، 3 مرتبہ مولا علی کھڑے ہو گئے، تینوں مرتبہ طبری نے کیا لکھا ہے کہ نبی نے کہا کہ ایکم یوازرنی علی ھذا الامر، کون ہے جو اس بات میں میری مدد کرے گا، جو بھی میری مدد کرے گا وہ قضا و قضا و قضا، وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جیسا ہوگا تیسا ہوگا، کیسا ہوگا پتہ نہیں ان کو کوئی کیسا ہوگا، یہ قضا قضا کا لفظ۔ پھر اس کے بعد جب مولا کھڑے ہو گئے اور نبی نے امیر المومنین کے شانوں پر ہاتھوں کو رکھا اور ان کے بازو کو پکڑا، اور اس کے بعد کہا کہ ایھا الناس، دیکھو آج سے یہ میرا بھائی ہے، وصی ہے، وزیر ہے، خلیفہ ہے، جانشین ہے، تو یہاں پر بھی یہ سارے الفاظ کو کاٹ کے قضا اور قضا اور قضا لگایا جا رہا ہے۔ یعنی وہ پہلا دن، اصل جو بات ہے وہ یہ ہے، وہ پہلا دن کہ جس دن نبی نے اعلان رسالت کیا ہے کھل کے
ظہور اسلام کا پہلا دن ہے، کھل کے علنی طور سے نہیں، وہ تقریباً 3 سال جو مخفی دور گزرا ہے 3 سال کے بعد، اور پہلا دن ہے کہ جس دن سب سے پہلی مرتبہ پیغمبر اکرم کی اس آواز کے اوپر مولا کائنات کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی دن علی کی جانشینی کا اعلان ہوا۔ اسی دن، پہلے ہی دن کو علی کی جانشینی کے اس اعلان کو مورخین نے چھپانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ فضیلت کا رخ اہل بیت کی طرف کہیں سے جانے نہ پائے۔ اب آپ توجہ کریں یہاں پر، یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس میں نے یہاں تک کیوں بیان کیا ہے کہ یہی وہ ساری کتابیں ہیں کہ جس میں قرآن کچھ کہہ رہا ہے، یہ مورخین کچھ کہہ رہے ہیں۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، مورخین کا انداز کچھ اور ہے، کہ جس وقت قرآن نازل ہوا، غار حرا میں پیغمبر اکرم موجود ہیں، مولا کائنات ساتھ میں ہیں، پورے رمضان، ہر رمضان، جناب خدیجہ اس کی گواہ ہیں اور راوی بھی ہیں کہ رسول اسلام ہمیشہ غار حرا میں رہا کرتے تھے، کوئی دوسرا جاتا نہیں تھا، صرف مولا کائنات ہیں جو آذوقہ افطار کا سامان لے کر کے جایا کرتے تھے، اور رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں بھی کبھی کبھی چلے جایا کرتے تھے، لہذا جب بعثت ہوئی تو رجب کا مہینہ تھا۔ دیکھیں لکھنے کا انداز عجیب ہے، بخاری نے اس کو لکھا ہے، طبری نے اس کو لکھا ہے، اور دیگر لوگوں نے لکھا ہے، ابن اسیر نے اس کو لکھا ہے۔ آپ مجھ سے بعد میں حوالہ جلد صفحہ نمبر وغیرہ آپ لے سکتے ہیں، آپ جا کے اس کا مطالعہ کریں کہ یہ ساری وہ کتابیں ہیں کہ جس میں اس انداز سے لکھا گیا ہے کہ جب نبی وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ عبادت میں مصروف ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، بارگاہ پروردگار میں التجا کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، کہ اچانک ایک مرتبہ کیا ہوا کہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پہاڑ پہ زلزلہ آیا ہو، اور اس کے بعد کیا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی غار کے اندر آیا ہو، اور آنے کے بعد کہا ہو ایک دم سے کہ یا محمد اقرأ، اے محمد پڑھیے۔ اب نبی معاذ اللہ خاموش ہیں۔ دوسری مرتبہ کہا کہ اقرأ، پھر وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی پہاڑ کو چھو رہے ہیں، کبھی غار کی چھت کو چھو رہے ہیں، کبھی دیوار کو چھو رہے ہیں، کبھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ میں کیا سن رہا ہوں، یہ کون بول رہا ہے، یا علی تم تو نہیں بول رہے ہو؟ مولا نے کہا نہیں میں تو خاموش ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ انداز کیا ہے لکھنے کا۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ آواز آئی اقرأ، اب وہ گھبرا گیا، اور گھبرانے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے پسینہ چھوٹ گیا اور میرے بدن میں کپکپی آ گئی، ما اقرأ انا لیس بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھوں کیا؟ میں ایک مرتبہ فرشتے نے پکڑ کے جھنجھوڑا اور اس کے بعد کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور جب اتنی زور سے ان کو دبایا اور جھنجھوڑا تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ دشمن کی جو تاریخ ہے اس انداز سے ان کو لکھ رہے ہیں، سیرت پیغمبر لکھی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد جب پیغمبر نے پڑھ لیا اور اقرأ بسم، وہ 5 آیتیں نازل ہو گئیں، اور اس کے بعد فرشتے وہی چلا گیا۔ اب وہ وہاں سے گھبرائے ہوئے ان آیتوں کو لیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پریشان ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اترے کیسے، پہاڑ سے کہیں گر نہ جائیں، چکر آ رہا ہے، بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، اور بدن پر ایک عجیب سا خوف ایک طاری ہے انسان کے اوپر، یعنی پیغمبر کے اوپر۔ یہ عین الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ اس کا خلاصہ استاد جناب آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب نے اپنی کتاب سیرت پیشوایان میں بھی لکھا ہے، ارے اس میں فروغ ابدیت میں لکھا ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جا کے، یہی الفاظ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد نبی گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اور جا رہے ہیں کس کے پاس؟ پہاڑ سے جب اتر رہے ہیں تو اترتے ٹائم انہیں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں جا کے جواب کیا دوں گا، یہ وہ کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ مجھے ایسا لگا، میں صحیح بخاری کی روایت یہ ہے کہ نبی نے سوچا کہ اب میں نیچے اتروں کیسے، یہ ہوا کیا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان آیتوں کو لے کے پہاڑ سے کود کے اپنی جان دے دوں، معاذ اللہ۔ اور اس کے بعد جب وہاں سے اترے تو خانہ کعبہ کے اطراف میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کسی یہودی کو، عیسائی کو، مشرک کو
بلا کے اور اس سے بتا رہے ہیں کہ ہاں ذرا تم بتاؤ کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، ابھی میں غار میں تھا، میرے ساتھ ایسے ایسے حادثات ہوئے ہیں، یہ میرے ساتھ کیا ہے؟ اور دوسرا کوئی آگے یہ کہہ رہا ہے ارے آپ کو پتہ نہیں ہے، مبارک ہو آپ نبی بن گئے ہیں، آپ رسول بن گئے ہیں، ارے لعنت ہو ایسے مورخین کے اوپر کہ جو سید المرسلین کی رسالت کو یہودیوں کے ذریعے ثابت کرنا چاہے، عیسائیوں کے ذریعے ثابت کرنا چاہے، مشرکین کے ذریعے ثابت کرنا چاہے، انہیں نبی کی سیرت کو پتہ ہی نہیں ہے، نبی کا نہ کردار پتہ ہے نہ اخلاق پتہ ہے۔ وہ نبی جو یہ کہہ رہا ہو کہ کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم و آب و گل کے درمیان تھے، اس کے اوپر وحی نازل ہو جائے اور پتہ نہ چلے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ابتدا سے ہی نبی کی شخصیت کشی شروع کر دی گئی۔ وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں اتنی تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ اور اس کے بعد دوسرے افراد ہیں کہ جو تائید کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ جناب خدیجہ کے چچا زاد بھائی اور کون اور وہ اکٹھا ہوئے اور کہا کہ مبارک ہو۔ پھر اس کے بعد وہ گھر پہنچے، اور گھر پہنچنے کے بعد جناب خدیجہ سے کہا کہ ارے ایسا ہو رہا ہے فلاں، جناب خدیجہ مجھے جلدی سے کمبل اڑا دو۔ اور جناب خدیجہ یہ کہنی مبارک ہو، مجھے خبر ملی ہے، مجھ سے میرے بھائی نے بتایا، میرے چچا زاد بھائی نے بتایا، میرے فلاں نے بتایا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ آپ نبی بنیں گے۔ نعوذ باللہ۔ یعنی آپ یہ دیکھیں اس انداز سے مورخ لکھ رہے ہیں، نبی کی سیرت اس انداز سے لکھی جا رہی ہے، ان کی تاریخ اور زندگی نامہ اس انداز سے لکھا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف اہل بیت کیا بیان کرتے ہیں؟ ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر سیرت لینا ہے تو گھر والوں سے لی جائے، باہر والوں سے نہ لی جائے، اس لیے کہ جو باہر والے ہیں انہیں کیا پتا کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ لہذا اہل بیت وہ ہیں کہ جو گھر کے اندر ہیں، علی وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں نبی سے اتنے قریب تھا کہ جیسے کہ ان کے بدن کی خوشبو، ان کے سانسوں کی گرمی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ نبی غار میں ہیں تو علی ساتھ میں ہیں، نبی بستر پر ہیں تو علی ساتھ میں ہیں، کبھی علی آغوش میں ہیں، کبھی علی پیچھے چل رہے ہیں۔ کہہ رہے میں نبی کے ساتھ ایسے تھا جیسے ناقے کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ زقنی رسول اللہ زقت زقا، نبی نے مجھے علم اس طریقے سے سکھایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچوں کو جارہ ڈالتا ہے منہ میں، اس انداز سے۔ تو جو گھر کے اندر ہیں وہ بتائیں گے کہ سیرت نبی کیا ہے۔ مولائے کائنات کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں پر روایت موجود ہے کہ جس وقت قرآن مجید کا نزول ہوا ہے اور یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں غار حرا میں، تو جب نبی نے آواز سنی ہے جبرائیل کی تو علی نے بھی آواز سنی، جو نبی نے دیکھا وہ علی نے دیکھا۔ اسی وقت مولائے کائنات سے پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا یا علی اتنا یاد رکھو کہ جو میں دیکھ رہا ہوں، بہت توجہ، ترا ما ارا و تسمع ما اسمع الا انه لا نبی بعدی، یا علی وہی تم بھی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، وہی تم بھی سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں۔ لہذا علی کو چھوڑ کے دوسرے کے دروازے پر جانے والوں علی کے چوکھٹ پر آ جاؤ، اس لیے کہ علی وہ ہیں کہ جو بعثت پیغمبر کے شاہد بھی ہیں، نور نبوت کے شاہد بھی ہیں۔ صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی زندگی کو دو حصوں پہ تقسیم کر دیا، دو حصوں پر۔ بھئی یہ مثالیں بھی آپ کی سنی ہوئی ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں، اور وہ یہ کہ نبی کہ جس کے زبان کے اوپر وما ینطق عن الہوا کی مہر لگی ہے، وما محمد الا رسول کی سند جس کے پاس ہے، یہ سوائے رسول کے کچھ نہیں ہے، کچھ بولتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں بہت نازک مرحلہ ہے یہاں پر، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہاں پر اعتراضات بھی اشکال بھی کیا ہے کہ آیا نبی کی وہ روایتیں کہ جو نبی سے منسوب ہیں بعثت سے پہلے، اور وہ روایتیں جو منسوب ہیں بعثت کے بعد،
آیا ان دونوں میں حجیت کے اعتبار سے فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ اہم سوال ہے. کیا حکام شرعی ہوں، آداب اسلامی ہوں، کسی بھی اعتبار سے ہو، حکم پیغمبر ہے، ماننا واجب ہے. بعثت سے پہلے اگر نبی نے کوئی بات کہی ہے، 35 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں، تو آیا اس کے اوپر بھی اسی اعتبار سے حجیت ہے، قائم ہے جس اعتبار سے مثلا آپ نے 60 سال کی عمر میں جو بات کہی ہے؟ ہمارے اعتبار سے اہل بیت نے جو نبی کی سیرت بیان کی ہے اس اعتبار سے ہاں، نبی ہمیشہ سے معصوم. ایسا نہیں ہے کہ نبی کبھی رہے ہو اور محمد رہے ہو، نبوت نہ رہی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ظاہری اعتبار سے اعلان رسالت 40 سال پہ ہوا، ورنہ ان کی ساری باتیں حجت ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے بعض علماء کیا کہا جائے، ہمارا جہلا ہیں، لیکن چونکہ چند کتابیں پڑھ لی ہیں لہذا ان کو لوگ علماء کہنے لگے ہیں. علم حاصل کرنے، کتابوں کو پڑھ لینے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ وہ نور علم انسان کے قلب سے اس کا تعلق ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ معصوم نے فرمایا العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم ایک ایسا نور ہے پروردگار جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. کتابوں کو رٹ لینے سے کوئی عالم نہیں بن سکتا. لہذا انسان پیغمبر اکرم کی زندگی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. ایک ذاتی پرسنل لائف، ذاتی زندگی، حریم شخصی، اور ایک منصبی زندگی، عہدے والی زندگی. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آئندہ چل کے ہم اور آپ دیکھیں تو جو بہت ساری مشکلات کھڑی ہوئی ہیں اسلام میں، فرقہ واریت جو پیدا ہو گئی ہے، خود فرقوں میں بٹ جانا جو ہوا ہے، جو تہمتیں لگی ہیں، بھئی سلمان رشدی جیسے خبیث انسان یا دیگر بہت سارے ایسے افراد کہ جنہوں نے ساحت قدسی پیغمبر میں جسارت کی ہے، صرف ایک سلمان رشدی نہیں، ایسے بہت سے ہیں. انہوں نے یہ جو مواد اکٹھا کیا ہے، یہ میٹر جو لکھا ہے، یہ کہاں سے لکھا ہے؟ یہ ایسے ہی مورخین کی خیانتوں کا نتیجہ ہے کہ جو ان کے اندر اتنی جرأتیں پیدا ہو گئی ہیں. ورنہ اگر ان مورخین نے سیرت پیغمبر کو صحیح لکھ دیا ہوتا، اگر کم سے کم اپنی کتاب کا نام صحیح رکھا ہے تو اس کے اندر صحیح بات لکھ دی ہوتی تو کبھی ایسا نہ ہوتا. کتاب کا نام اگر صحیح رکھا ہے تو اس کے اندر صحیح بات لکھ دی ہوتی تو کبھی ان لوگوں کو ایسی جرأتیں پیدا نہ ہوتی. لہذا نبی کے ذات کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک ذاتی زندگی، ایک منصبی زندگی. اور وہ اس جیسے دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، بھئی میری ایک ذاتی زندگی ہے، آپ کی بھی ایک ذاتی زندگی ہے. آپ کسی مدرسے کے پرنسپل بن گئے، مدیر بن گئے، آپ کی ایک منصبی زندگی ہو جائے گی. لہذا جس وقت ہم مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پرنسپل کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت اگر ہم نے کسی بات پر، کسی پیپر پر سائن کر دیا ہے تو چاہے کسی کا داخلہ لینا ہو، چاہے کسی کا اخراج کرنا ہو، چاہے کسی طالب علم کو پاس کرنا ہو یا کسی کو فیل کرنا ہو، یا جو بھی فیصلہ ہو، اگر ہم نے وہاں پر کر دیا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں انسان نے ایسا کیا ہے، یہ کہا جائے گا کہ پرنسپل نے ایسا کیا ہے. وہاں پر عہدے کا نام لیا جائے گا، شخص کا نام نہیں لیا جائے گا. وہاں پر شخصی دشمنی اور ذاتی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہم اپنے گھر کے اندر ہیں اور گھر میں رہنے کے بعد ہم نے اپنے بچے کو تنبیہ کر دی ہے، ہم نے اسے کوئی چیز دلا دی، ہم نے اسے کوئی چیز سمجھا دیا، ہم نے اس سے ہنسی مذاق کر لیا ہے، اور کل کے اخبارات لکھ دیں کہ پرنسپل صاحب نے ایسے سے ایسا کیا ہے، تو صاحب اعتراض وارد ہو جائے گا کہ بھائی تم کو ہماری پرسنل زندگی سے کیا مطلب ہے، یہ ہماری ذاتی زندگی ہے، ہم اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، اس سے تمہارا کیا تعلق ہے. لیکن نبی کی زندگی وہ ہے کہ جس میں کوئی شخصی حیات نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وما محمد الا رسول، نبی جو کچھ بھی ہے وہ رسول ہے. گھر میں کوئی بات کہیں تو بھی رسول ہے، میدان میں کہیں تو بھی رسول ہے، منبر پہ کہیں تو بھی رسول ہے، محراب میں رہیں تو بھی رسول ہے. اور یہ 2 حصوں میں اس لیے بانٹا گیا، بہت توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ ذاتی زندگی، انسان خطاؤں کا کہتے ہیں کہ انسان سے خطا ہو سکتی ہے، جائز الخطا ہے، لہٰذا انسان سے خطا ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھول جاتے ہیں، نسیان طاری ہو جاتا ہے، دھوکہ ہو جاتا ہے. لہذا نبی کو جن لوگوں نے اپنے جیسا سمجھا، ایک عام انسان سمجھا،
نبی کی طرف نسیان کی نسبت بھی دے دی ہے، تہمت لگا دی ہے، بھول چوک کی نسبت دے دی ہے کہ معاذ اللہ نبی سے بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، غلطی بھی معاذ اللہ ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف یہ زندگی کو دو حصوں میں اس لیے بانٹا کہ تاکہ جب بعد میں، کیونکہ انسان کی زندگی ہے کہ جو تقاضائے بشیر میں انسان گھرا ہوا ہوتا ہے اس سے سریغی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تاکہ بعد میں یہ سب ماحول سازی کی جا رہی تھی کہ جب بعد میں نبی کی جگہ پر غصب کر کے کسی اپنے جیسے ایک خطا کار انسان کو لا کے بٹھایا جائے اور اس کی کوئی غلطی پکڑی جائے تو فوراً اس کی یہ نسبت دے دی جائے کہ یہ چونکہ بشر ہے اور بشری تقاضے کے اعتبار سے اس کے اوپر نسیان آ جاتا ہے، اس سے دھوکہ ہو جاتا ہے، بھول ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لہذا جب کل نبی معاذ اللہ تھے ان کے اوپر بھی نسیان طاری ہوا تھا، اس کے اوپر بھی نسیان طاری ہوا ہے، جبکہ نبی وہ ہے کہ جو صاحب عصمت ہیں، صاحب رسالت ہیں، جن سے ایک ترک اولا کا امکان نہیں ہے۔ یہ اگر اہل بیت سے سیرت لی جائے تو اہل بیت اس انداز سے اپنے کردار کو پیش کر رہے ہیں، نبی کے کردار کا آئینہ بنا رہے ہیں کہ اہل بیت کے کردار کو دیکھتے جاؤ، نبی کے کردار کو سمجھتے چلے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے، بس جو بات میں نے کل چھوڑی تھی، جناب اسبغ ابن نباتہ کی وہ روایت آخری جو میں نے بیان کی تھی کہ فضائل کو اگر دیکھنا ہے، امیر المؤمنین جانشین ہے پیغمبر، جناب اسبغ ابن نباتہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ روز بیعت امیر المؤمنین نے پیغمبر اکرم کا عمامہ اپنے سر پر رکھا، رسول کی ردا اپنے دوش پر ڈالی، رسول کی نالین پہنی، جوتیاں پہنی، رسول کی تلوار اپنے کمر میں لگائی، اور آنے کے بعد مسجد کی طرف آئے، اور مسجد میں پہنچنے کے بعد سیدھے منبر کے عرشے پر بیٹھ گئے جہاں ربی بیٹھا کرتے تھے، اور چونکہ 25 سال گزر چکے تھے، اس 25 سال میں جو بچے رہے ہوں گے 1 سال 2 سال کے، وہ 25 26 27 سال کے ہو گئے ہوں گے، لہذا انہوں نے ہمیشہ سے جو چیز دیکھی اسی اعتبار سے وہ کھٹک گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں تو یہی تھا بھئی اصحاب پیغمبر جو بچے رہے ہوں گے وہ جوان ہوں گے، بوڑھے ہو گئے ہوں گے، جو 25 سال کے تھے وہ 50 سال کے ہو گئے، لہذا ہر ایک کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ چکی تھی کہ نبی کے بعد جب وہ آیا تو اس نے کہا بھئی یہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، لہذا میری جرأت کیسے، ایک سیڑھی نیچے اتر کے بیٹھ گئے۔ دوسرا آیا، وہاں فلاں صاحب بڑے میاں بیٹھا کرتے تھے، میں وہاں کیسے بیٹھ جاؤں، لہذا وہ ایک سیڑھی نیچے آ گئے۔ تیسرے آئے، بھئی وہ مجلے صاحب بیٹھا کرتے تھے، میری اتنی ہمت کہاں ہے، لہذا آخری سیڑھی پہ بیٹھ گئے وہ۔ اور اس کے بعد اب یہ چیز ایسی تھی کہ جو لوگوں کے ذہن میں بیٹھ چکی تھی، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں تھا، اس کو بہت سنجیدگی سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم مثلا بیان کر کے مسکرا لیتے ہیں، لیکن واقعاً یہ سنجیدہ چیز ہے، کیونکہ بچے جوان ہو گئے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے۔ بھائی پہلے نے 2 2.5 سال 3 سال حکومت کی، دوسرے نے 12 سال 13 سال حکومت کی، اور یہ 12 13 سال تک لوگوں نے یہی دیکھا کہ ہر مرتبہ وہ انسان بیٹھنے والا دوسرے ہی زینے پر بیٹھ رہا ہے، کبھی عرشے پر کسی کو بیٹھتے دیکھا ہی نہیں۔ تیسرا دور آیا 10 سال کا، وہ 10 سال کا دور بھی لوگوں نے یہی دیکھا۔ اب 10 سال تک اگر یہی چیز دیکھی جائے کہ اگر آپ 10 سال تک مسلسل اس حسینیہ میں آئیں اور یہ چیز دیکھیں کہ جو بھی خطیب بیٹھ رہا ہے وہ سب سے نیچے والے سیڑھی میں بیٹھ رہا ہے، اور اس حشرے میں آپ دیکھیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، تو ہر آدمی کہے گا کہ ان کو زیادہ اوپر جانے کا شوق ہے، یہ اتنے اوپر کیسے چڑھ کے بیٹھ گئے، ہر ذاکر تو وہاں بیٹھا کرتا ہے۔ لہذا اب جب 25 سال تک لوگ دیکھ رہے ہیں
تو لوگوں کا ذہن اس بات کا عادی ہو چکا ہے کہ نہیں، وہ احترام پیغمبر ہے، وہ احترام پہلے والے کا احترام ہے، وہ دوسرے والے کا احترام ہے۔ لیکن اب 25 سال کے بعد کہ جب علی آئے ہیں اور آنے کے بعد ہر اعتبار سے جو مجسم رسول کی صورت اور آئینہ بن کے آئے ہیں، اور آنے کے بعد نبی کا عصا بھی ہے، نبی کی تلوار بھی ہے، نبی کا عمامہ بھی ہے، نبی کی ردا بھی ہے، نبی کی نالین بھی ہے، اور ہو پیغمبر بن کے جب عرشے کے اوپر بیٹھے ہیں، تو ایک مرتبہ جب مجمع نے یہ غیر مترقبہ طریقے سے ایک چیز دیکھی ہے تو اب ذہن کے اوپر بوجھ پڑ گیا، یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کیسے کہے۔ مجمع کے اوپر ایک سناٹا چھایا، مولا دیکھ رہے ہیں، اپنی انگلیوں کو پھنسا کے اپنے شکم پر رکھے ہیں، مجمع کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اچانک ہم شروع ہوا۔ اگر اچانک ہم اگل بغل میں ایک دوسرے سے لوگ کوہنیوں سے اشارہ کر رہے ہیں، کوئی انگلی سے اشارہ کر رہا ہے، سب مولا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ اچانک جب ہم طاری ہوا تو مولا نے کیا ارشاد فرمایا، ایھا الناس یا معاشر الناس ما هذه الزجہ، یہ ہم کیسا، یہ گفتگو کیسی، خاموش۔ جیسے ہی مولا نے یہ کہا کہ یہ ہم کیسا، خاموش ہو جاؤ، ویسے ہی کسی انسان کے اندر جرأت پیدا ہو گئی اور اس کے گلے میں آواز پھنس گئی، اس نے انگلی سے اشارہ کیا، یا علی یا علی۔ کہا بول کیا کہنا چاہتا، کہا آپ وہاں بیٹھ گئے، بہت توجہ، آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے۔ مولا نے کیا فرمایا، کہا تمہیں آج یہاں بیٹھ گیا ہوں تو تعجب ہو رہا ہے، لقد وضعت قدمی ھذا علی کتف النبی، میرے یہ قدم وہ ہیں جو دوش رسالت تک جا چکے، اگر ممبر پر آ گیا ہوں تو تعجب کی کیا بات ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا جو بس یہ بیان کرنے کا مقصد نہیں تھا، اصل جو بات ہے وہ یہ کہ تاریخ پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس انداز سے لوگوں نے تحریر کیا اور وہی اسی راستے پر۔ بس میں بات ختم کر چکا ہوں۔ اب تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خلافت جو بھٹکتے ہوئے دوسرے راستے پر چلی ہے اور وہ پہنچی شام، تو اب یزید سے کس بات کی توقع کی جائے؟ جب بھٹکتے ہوئے ایسے نااہلوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہوئے کہ کوئی ہے کہ جو حلال محمدی کو حرام کر رہا ہے، کوئی حرام محمدی کو حلال کر رہا ہے۔ میں نے ایک دن کہا تھا کہ اس نے کہا یہ چیز جائز تھی، حلال تھی، میں حرام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ تو کون ہوتا ہے حلال کرنے والا، حرام کرنے والا؟ تو جو اس انداز سے شام پہنچ جائے جب یہ حکومت، تو اب شام میں بیٹھے ہوئے حاکم سے کس چیز کی توقع کی جاتی ہے؟ کیونکہ اس تک اسلام پہنچا ہی نہیں ہے۔ اہل البیت ادری ما فی البیت، اہل بیت بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ لہذا اسی لیے خود نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں دین چاہیے، اسلام چاہیے، تو ہمارے اہل بیت سے لو، کہ جو نبی کے شب و روز کے نگراں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی نے جو اقدام کیا ہے اتنا بڑا، کتنی روایتیں، کتنے اقوال ہیں امام حسین علیہ السلام کے، کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اسلام صرف لقلقہ زبانی بچا ہے، بس اسلام کے صرف نام رہ گیا تھا، اور نام بھی بدنام ہوا جا رہا تھا، کیونکہ اس لیے کہ یزید جیسا انسان حاکم تھا، یزید سے پہلے یزید کا باپ جیسا انسان حاکم تھا۔ مولا کائنات بھائی آپ خوارج کو دیکھیں کہ ایسی خباثتیں، جناب عبداللہ ابن خباب ابن ارت کا واقعہ کہ خوارج نے کم مظالم ڈھائے ہیں، جس آبادی سے جہاں سے گزرے تباہ کر دیا، ورنہ مولا علی کبھی خوارج کے مقابلے میں قیام نہ کرتے، اور آخر میں سمجھا بھی دیا تھا، کہہ بھی دیا تھا خوارج سے۔ بہت سارے 20-22 ہزار کا لشکر لے کر کے آئے تھے وہ، اس میں سے 10-12 ہزار تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، 10-12 ہزار بچے تھے، اور وہ جو 10,000 یا 12,000 جو بچ گئے تھے، ان سے بھی جنگ کے وقت مولا نے یہ بات کہہ دی تھی، نہج البلاغہ میں موجود ہے
کہ میں تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں، ابھی بھی تم توبہ کر لو اور چلے جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے، ہم لڑیں گے۔ تو مولا نے پہلے سے خبر بھی دے دی تھی کہ ٹھیک ہے اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو لڑو، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ ہمارے لشکر کا 9 سے زیادہ مارا نہیں جائے گا، تمہارے میں سے 9 سے زیادہ بچے گا نہیں۔ پہلے سے خبر بھی دے دی، بتا بھی دیا، مارقین سے بتا بھی دیا کہ دیکھو ہمارے لشکر میں 9 سے زیادہ قتل نہیں ہوگا، شہید نہیں ہوگا، تمہارے میں 9 سے زیادہ بچے گا نہیں۔ جانتے تھے سب کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہٹ دھرمی تھی اور مولا کے مقابلے میں آ گئے اور جنگ ہو گئی، اور آخر میں صرف 9 بچے، اور انہیں 9 میں سے ایک ابن ملجم تھا جو بچ گیا تھا۔ لہذا کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس دور میں، جب ہم ان حالات کو سمجھیں گے، تاریخ کا مطالعہ دقیق کریں گے، تب واقعہ کربلا کی عظمت ہمارے سمجھ میں آئے گی کہ حسین ابن علی نے اپنا بھرا گھر کیوں لٹا دیا۔ حسین ابن علی نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو کیسے قربان کر دیا۔ حسین ابن علی نے چھوٹے چھوٹے بچے اون و محمد کی شہادت کیسے برداشت کر لی۔ حسین ابن علی نے سکینہ کی پیاس کو کیسے برداشت کر لیا۔ جب ہم ان واقعات کو پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ اسلام دفن ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، اب حجت تمام ہو چکی تھی، بس عزادار ہوں۔ کربلا کے جو مصائب ہیں، صرف ایک فقرہ کہوں گا اور مختصر مصائب۔ اس سے پہلے میں نے بیان کیا کہ جب مدینے سے چل رہے تھے تو ان میں سے 20 لوگ آئے تھے امام کے پاس، 20 لوگ آئے تھے، 12 لوگ غیر تھے، 8 لوگ اپنے گھر کے تھے، کہ جس نے امام سے یہ کہا تھا کہ نہ جائیں مدینہ چھوڑ کے نہ جائیے۔ امام نے ہر ایک کو اس کے اعتبار سے جواب دیا تھا، جن میں سے 2-3 شخصیتیں جناب محمد حنفیہ ہیں کہ انہوں نے بھی کہا تھا مولا ایسے سے ایسے ہم نے خبر سنی ہے، رسول اسلام سے جو روایت ہے، یا آپ کے بابا نے جو مجھے فرمایا تھا بابا نے، لہذا آپ نہ جائیں۔ امام نے ان کو ان کے اعتبار سے سمجھایا اور وہ بھی تیار تھے جانے کے لیے، لیکن امام نے خود حکم دیا تھا کہ نہیں تم میرے جانشین، میرے نمائندے بن کے مدینے میں رکو، یہاں تمہارا رہنا ضروری ہے۔ محمد حنفیہ کو روک دیا ہے، اور اس کے بعد اپنی وصیت اور وہ نصیحت جو امام نے لکھی اور تحریر کی اور دے دیا کہ یہ چیزیں ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں انی لمخرج اشرن والا بطرا، یہ روایت جو آپ نے سنی۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے آ کے کہا کہ مولا نہ جائیے، ان کو ان کے اعتبار سے جواب دیا کہ میں نے آپ کے جد سے سنا ہے کہ آپ کربلا میں شہید ہو جائیں گے۔ امام نے جملہ کہا کہ ہاں۔ کہا پھر جب آپ جانتے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ تو امام نے کہا ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، پروردگار عالم کا منشا یہ ہے کہ وہ مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھے، مشیت الہی ہے۔ کہا کہ اگر بھی نہیں ہے تو ما معنی حملک ہذہ النسوہ، تو پھر یہ آپ بچوں کو اور عورتوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ امام نے کہا ان اللہ شاء ان یراہن سوایا، پروردگار کا منشا اور اس کی مشیت یہ ہے کہ ان کو اسیر ہوتا ہوا دیکھے۔ جناب ام سلمہ نے ان کو ان کے اعتبار سے جواب دیا، لہذا حسین ابن علی میدان میں آ گئے۔ بس صرف ایک فقرہ ایک مسیحی ہے جس نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، ایک دن میں کہوں گا جرجی زیدان، اور کچھ باتیں جرداق نے بھی لکھا ہے اس سلسلے میں۔ وہ کہتا ہے میں نے تاریخ کربلا پڑھا، شہید مرتضیٰ مطہری نے بھی اس قول کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں۔ وہ کہتا ہے میں نے ساری حماسی تاریخیں پڑھی ہیں، دنیا کی بڑی بڑی جو تاریخ جنگ ہیں، اور ہر ایک کے اوپر میں نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے، حاشیہ لگایا، نوٹس تیار کی۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ تم نے کربلا پڑھی ہے؟ کہتا نہیں ابھی تک کربلا نہیں پڑھی۔ کہا پڑھ کے دیکھو۔ وہ کہتا میں نے کربلا کو پڑھنا شروع کیا،
کہہ رہا جب میں نے پوری کربلا پڑھ ڈالی دقیق، تو ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آئی، اور جو میرے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ابھی تک میں نے جہاں کہیں بھی پڑھا تھا یا سنا تھا، اور میں نے اسی لیے نہیں پڑھا تھا اور سوچا تھا کہ کبھی موقع ملے گا تو پڑھیں گے، کہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ ہے۔ کربلا جنگ قدرت کا نام ہے، جنگ سلطنت کا نام ہے، کہ حسین چاہتے تھے کہ سلطنت ہمیں مل جائے، یزید چاہتا تھا کہ سلطنت ہمیں مل جائے، لہذا جنگ ہو گئی۔ وہ کہتا ہے جب میں نے صحیح میں پڑھا ہے، دقیق تاریخ پڑھا، تو آخر تک میں سمجھ نہیں پایا، مگر ایک فرد کے اوپر جا کے میرا قلم رک گیا ہے اور میری نگاہیں ٹھہر گئی۔ وہ کہتا ہے وہ ہے ذات 6 مہینے کے بچے کی۔ وہ کہتا ہے 6 مہینے کے بچے کی ذات۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کربلا میدان جنگ تھا تو وہاں 6 مہینے کا بچہ کیا کر رہا تھا، اور اگر 6 مہینے کا بچہ وہاں موجود تھا تو وہ کچھ بھی ہو میدان جنگ نہیں ہے۔ پھر عجیب جملہ لکھا ہے، میں زحمت تمام کر چکا آپ کی، عجیب جملہ اس نے آخر میں لکھا ہے جس کو مطہری نے نقل کیا ہے، اور وہ جملہ یہ کہ کوئی بھی انسان تاریخ کربلا، بلکہ جملہ اس انداز سے کہ تاریخ کربلا جو آج تک زندہ ہے اپنے پورے آب و تاب اور شباب کے ساتھ، آج بھی پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے، یہ انقلاب ایسا ہے جو سارے انقلابوں کا سردار بن گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو کربلا کے اوپر کبھی کہنگی کے آثار نمایاں نہیں ہوتے، کربلا کے ذریعے سے جس مقصد کو ثابت کیا جائے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی بھی دستاویز تحریر کرتا ہے تو دنیا کے کسی بھی عدالت میں، کسی کورٹ کچہری میں، کسی دفتر، کسی آفس میں کوئی بھی ڈاکومنٹ اس وقت تک معتبر نہیں ہوتا ہے جب تک اس کے اوپر مہر نہ لگائی جائے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ حسین ابن علی نے جب دستاویز کربلا تیار کیا تو دستاویز کربلا اس وقت تک معتبر نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اوپر مہر نہ ہو، لہذا جب دستاویز تیار ہوئی تو حسین نے اصغر کے خون کی مہر لگا دی دستاویز کربلا پر، جو قیامت تک کے لیے جس کو اعتبار مل گیا ہے۔ یہ اس مسیحی کا جملہ ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک سب سے چھوٹا سپاہی کہ جو اپنے سے چل نہیں سکتا تھا، وہ کربلا کے اعتبار کا ضامن بن گیا۔ بس صرف ایک جملہ، شاید میں نے کسی دن کہا تھا کہ حق و باطل کی جنگ اسلحوں سے، بدن کی طاقت سے نہیں لڑی جاتی۔ اصغر نے اس بات کو ثابت کر دیا۔ دیکھیں میں نے کہا کربلا میں ہر وہ چیز پیغمبر اکرم کے زمانے سے لے کر کے امام حسن علیہ السلام کی شہادت تک، اور اس کے بعد مولا کائنات کی شہادت، اور اس کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا ثبوت کربلا میں نہ مل جائے۔ علی کی شجاعت کو دیکھنا ہے تو کربلا میں مل جائے، علی کے صبر کو دیکھنا ہے تو کربلا میں، سیدہ کونین فاطمہ زہرا کی مظلومیت کو دیکھنا ہے تو کربلا اس کا نمونہ ہے، اگر جناب سیدہ کا صبر دیکھنا ہے تو کربلا ہے، ان کی عصمت دیکھنا ہے تو کربلا ہے، ان کی عظمت دیکھنا ہے تو کربلا ہے، علی کا لہجہ سننا ہے تو کربلا ہے۔ کوئی کسی بھی زاویے سے دیکھا جائے، اگر کل علی نے فتح خیبر کے موقع پر یہ کہا تھا کہ میں نے قلعہ خیبر قوت جسمانی سے نہیں قوت ربانی سے فتح کیا ہے، تو اس کا نمونہ کربلا میں موجود ہے۔ ذرا سوچیں کہ شب عاشور جس بچے کا یہ عالم رہا ہو، جو اصغر اتنا پیاسا رہا ہو کہ اب ہاتھ اور پیر چلانے کی طاقت بھی نہیں تھی، صبح عاشور کتنا پیاسا رہا ہوگا۔ امام کے اسی جملے سے سمجھیں کہ جو آپ نے کہا تھا اما ترونہ کیف یتلذذ عطشانا، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو میرا بچہ کیسے پیاس سے تلذی کر رہا ہے؟ یعنی اصغر کی صرف اتنی طاقت رہ گئی تھی کہ جو کبھی پیاس سے منہ کھولتے تھے، کبھی بند کر لیتے تھے۔ اب
اب تڑپنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جس بچے کے کروٹ بدلنے کی طاقت نہ ہو، اس کے بدن میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ جب حسین نے حلمن کی آواز بلند کی تو اس نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ یہ مقام فکر ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ عزاداروں، صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک ایک کر کے میدان میں جاتے رہے، اپنی جان حسین پر قربان کرتے رہے، یہاں تک کہ سارے انصار حسینی کام آ گئے۔ اب عیسیٰ کی باری آئی، اب گود کے پالے جا رہے ہیں، کبھی اون محمد آگے بڑھ رہے ہیں، کبھی قاسم ابن حسن آگے آ رہے ہیں۔ ہائے حسین نے اسی لیے کہا تھا انا قتیل العبرا، مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ ہائے حسین کبھی حبیب کے سرحانے پہنچے تو رو دیے، کبھی مسلم کی میت اٹھائی تو رو دیے، کبھی جون کے منہ پر منہ رکھ دیا اور حسین رو دیے، کبھی کڑیل جوان کے سینے سے برچی کا پن کھینچا تو رو دیے۔ ہائے حسین صرف روتے رہے یا میتیں اٹھاتے رہے؟ ہائے وہ ضعیف انسان، وہ 57 سال کی عمر میں 3 دن کی بھوک و پیاس میں جو صبح سے عصر تک میتیں اٹھاتا رہا ہو، اس کی پیاس کا عالم کیا رہا ہوگا جب سب کے سب کام آ چکے ہیں اور حسین رخصت آخر کے لیے خیمہ پر آئے ہیں اور بیویوں کو سلام کیا، یا زینب و یا ام کلثوم یا رقیہ یا فضہ علیکن من السلام، تم سب پر میرا آخری سلام ہو۔ ارے حسین جب ذوالجناح پر بیٹھے ہیں اور ایک مرتبہ میدان کارزار میں گئے، آواز دی یا ابطال الصفا یا فرسان الحجا مالی اولادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شہسوارو، اے میرے بہادرو، ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ میں پکارتا ہوں تم آواز نہیں دے رہے ہو۔ بس ایسے ہی آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام مچ گیا، حسین واپس آئے، اے بہن زینب، ارے ابھی تیرا بھائی زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ زینب نے کہا اے بھیا، آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ اصغر نے اپنے کو جھوٹے سے گرا دیا۔ ارے حسین مقصد سمجھ گئے، کہا لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو۔ ارے حسین نے جو جملہ کہا ہے وہ عجیب ہے، لہوف کا جو جملہ ہے، ناولنی ولدی الصغیر حتی وحتعہو، ارے لاؤ میرے بچے کو صغیر کو مجھے دو، میں اس سے خدا حافظ کر دوں۔ ارے حسین نے اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، ابا کا سایہ کیا۔ ارے ماں یہ سمجھ رہی ہے کہ والی اور وارث میرے اصغر کو پانی پلانے جا رہے ہیں۔ ارے سکینہ عجب نہیں یہ سوچ رہی ہو کہ بابا اصغر کو لے جا رہے ہیں، اب اصغر کی پیاس بجھ جائے گی۔ ارے حسین نے ابا کا سایہ تو کر لیا، ارے لے کے میدان میں آئے ہیں، عجیب جملہ کہا، عجیب جملہ کہا ہے، اے فوج اشقیہ، اگر تمہاری نگاہوں میں میں خطا کار ہوں تو اس میرے بچے نے کوئی غلطی نہیں کی، ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اسے ایک قطرہ آب دے دو۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا، اے ناموس والو، اے اولاد والو، بہت ذرا توجہ سے سنیے گا، کوئی بھی انسان کتنا ہی مجبور کیوں نہ ہو جائے اپنے ناموس کا حوالہ نہیں دیتا، لیکن بعض تاریخوں نے جو جملہ لکھا ہے، ہائے حسین کتنا مجبور تھے کہ جنہوں نے یہ جملہ کہا تھا، اے فوج اشقیہ، ارے اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، میرا بچہ پیاس سے جا بلب ہے، ارے اسے ایک قطرہ آب دے دو، اجرکم علی اللہ، لیکن کسی نے پانی نہ دیا۔ عجیب فکرے ہیں مقتل کے کہ حسین نے بچے کو جلتی زمین پر لٹا دیا، ارے اس کے بعد فوراً اٹھا لیا۔ ارے حسین ہیں جو آگے بڑھتے جا رہے ہیں، فوج میں انقلاب کے آثار نمودار ہیں، اس لیے کہ بہت سے فوج اشقیاء ایسے تھے کہ جو اصغر کے چہرے کو دیکھ کر کے رونے لگے۔ ایک آواز گونجی، اینا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین، ارے حرملہ کہا ہے، حسین کی آواز کو قطع کر دے۔ ارے ایک مرتبہ حسین حرملہ باہر نکلا، ارے تیر کو چلے کمان میں جوڑا، میں کہوں گا اے حرملہ، ارے ذرا بچے کے حجم کو دیکھ، ذرا بچے کی گردن کو دیکھ، اپنے تیر کو دیکھ، ارے یہ
تین بھل کا تیر، اتنی ننھی سی گردن، ہائے حرملہ نے غضب کر دیا، تین بھل کا تیر جوڑا، ارے اب جو کمان سے رہا کیا، اے آزادارو، ارے وہ سنسناتا ہوا تیر چلا، ننھے سے گلے پر لگا، فانقلب الصبی علی یدی الامام، ارے وہ تیر اتنا وزنی تھا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ ہائے حسین دیکھتے رہ گئے کہ میرا بچہ دنیا سے جا چکا ہے، ارے گلے میں تیر پیوست ہے، حسین نکالے تو کیسے؟ ارے ایک مرتبہ آبا کا سایہ کیا، پانچویں امام کی روایت ہے کہ میرے جد نے ارے اصغر کے خون کو اپنے چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکا، جس کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرا۔ ارے حسین نے آبا کا سایہ کیا، در خیمہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اے ناموس والو، اے اولاد والو، ہائے حسین، ایک جملہ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ ابھی پرسوں آپ اعمال کریں گے، اعمال عاشورہ۔ جب اعمال عاشورہ آپ انجام دیتے ہیں تو اس میں 2-4 رکعت نماز ہے، نماز کے علاوہ زیارت عاشورہ ہے، اور اس کے علاوہ کون سا عمل ہے؟ ایک عمل ایسا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کربلا کے میدان میں حسین کے اوپر سب سے بڑی مصیبت کون سی پڑی تھی۔ عباس کی شہادت حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی، اکبر کا دنیا سے جانا حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی، یا کون سی بڑی مصیبت تھی؟ لیکن ایک بات ضرور ہے، اگر کوئی اور مصیبت سب سے بڑی ہوتی تو وہ اعمال عاشورہ کا جز بن جاتی۔ اصغر کا شہادت میں ایسی کون سا درد تھا، ایسا کون سا اثر تھا کہ آواز دیا، اے میرے چاہنے والو، جب عاشور کا دن ہوگا 7 مرتبہ آگے جانا، 7 مرتبہ پیچھے، انا للہ و انا الیہ۔ حسین اصغر کی میت کو لیے کبھی خیمے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، 7ویں مرتبہ آگے بڑھے اور در خیمہ پر جا کے آواز دیا، رباب۔ ارے جیسے ہی حسین کی آواز خیمے میں پہنچی ہے، وہ ایک مرتبہ ارے 4 سال کی بچی دوڑتی ہوئی در خیمہ پر آ گئی، اے بابا، ارے آپ بھیا کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ ارے حسین کہے تو کیا کہے، ہاتھوں میں خون بھرا ہے، ابا کا سایہ ہے، بس منہ سے تو کچھ نہ کہا۔ وہ ایک مرتبہ ابا کا سایہ، ابا پلٹ دیا، ارے جو دامن پلٹا تو بچی نے جو دیکھا، ہر ایک مرتبہ زمین کربلا پہ گر کے تڑپنے لگی، ہائے میرا بھیا اصغر۔ اب جو ماں نے دیکھا تو کچھ نہ کہہ سکی، بیٹھنا ہی کہا، بولیا اب اس لوگ ینہر، اے میرے لال، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں؟ اجرکم علی اللہ۔ حسین نے بچے کو لیا، پشت خیمہ پر پہنچے، ایک ننھی سی تربت تیار کی۔ ارے یہاں پر کسی شاعر نے بڑا عجیب کہا ہے کہ حسین تربت تیار کر رہے تھے تو کوئی آگے اور حسین کو سلام کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس وقت زیارت سے مشرف ہوئے ہم، ہائے ننھی سی لحد کھودتے تھے شاہ امم، ہائے جس وقت زیارت سے مشرف ہوئے ہم، ہائے ننھی سی لحد کھودتے تھے شاہ امم، ہائے ایک رشک قمر توڑتا تھا گود میں دم، ہائے دودھ اور لہو ڈالتا تھا، ہائے ستم، ہائے اب شہ سے کلیجے کو سنبھالا نہیں جاتا، تیر اس کے گلے میں ہے نکالا نہیں جاتا۔ ارے حسین نے کیسے اصغر کی میت کو سپرد لحد کیا، ذوالفقار نے گریہ کیا، خیمے میں کوہرام مچ گیا، واہ علی اصغرا، واہ حسینا، واہ محمدا، ماتم حسین۔